کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون۔ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون۔ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ الہی مجھے لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ
اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک یہ چل رہا ہے، اور قربان کا مقام رضا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، آپ جد الانبیاء ہیں، اور کیا ہی اونچی شان ہے آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر دیکھیں تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج یہ قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے آیات مبارکہ کے اندر، تو یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مقام کو آپ یہ آیات جو آپ نے سماعت فرمائی ان کو تفسیر سیاۃ الجنان سے مطالعہ کریں، اور اس کے مزید جو ہے وہ ہسٹوریکل پہلوؤں پر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت مفید رہے گا۔ اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم علم میں اضافہ ہوگا۔ پروگرام کا عنوان اور ہمارا آج کا موضوع ہے دل کی سختی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا، ان کی خامیاں جو ہے وہ تلاش کرتے رہنا۔ نمبر 2 فرمایا دل کی سختی۔ نمبر 3 دنیا کی محبت۔ نمبر 4 حیا کی کمی۔ نمبر 5 لمبی امیدیں، اور نمبر 6 حد سے زیادہ ظلم۔ یہ انسان کے عمل کو یہ چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ ضائع کر دیتی ہیں۔ تو دل کی سختی کا مضمون اور مفہوم کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور میں اپنی اسیسمنٹ کس طریقے سے کروں کہ میرا دل کیسا ہے، آیا یہ مجھے اللہ کریم نے رفق جو ہے یہ نرمی دل کی یہ عطا فرمائی ہے یا نہیں عطا فرمائی، یا میرے پاس جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ میرا دل جو ہے وہ نرم ہے یا سخت ہے، یہ سعادت میرے پاس ہے یا میں اس سے محروم ہوں۔ یہ جملہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس پر جو ہے بندہ اپنا غور کس طریقے سے کر سکتا ہے، اور اپنے دل میں اگر کوئی سختی محسوس کرتا ہے تو وہ کیا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان سارے موضوعات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور دل سخت سے سخت تر کیوں ہو جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے۔ نرمی ہونا اور پھر دل کی نرمی ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں بولیے بڑا خاص کرم ہے، اور اس مضمون کو ایک جو ہے وہ مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایگریکلچرل وہ ایک ایگزامپل ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آگے چل کر کے عرض کروں گا، لیکن آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
سما بھی کتنا عظیم ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ ہم نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، جو مدینے کے۔ اور مال و دولت کی دعا ہم لا خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم لا خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے، ہم تو مرنے، ہم تو مرنے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، نہ دولت دے نہ ثروت دے، نہ دولت دے آقا، نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، ہم تو
کی ہے تمنا سگے اتار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سے ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں عشق سربر میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں بھید الفت کی فقط ان پہ کھلا کرتے الفت کی فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں در نایاب بلا شک ہے وہ ہیرے بلا شک ہے وہ ہیرے انمول عشق آقا کی جو یادوں میں باغا کرتے ہیں عشق آقا کی جو یادوں میں باغا کرتے ہیں اور بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے
دے خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں رشک اشتار کو ان زروں پر آتا ہے جو ان کے نعلیں کے تلووں سے لگا کرتے ہیں ان کے نعلیں کے تلووں سے لگا کرتے ہیں اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ امیر سنت کا بہت پیارا کلام، 2 مقطع امیر سنت کے اس کلام میں جو ہے وہ ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کا جو ہے وہ ذکر ہوا، مکہ مکرمہ کے کبوتر ہوں یا مدینہ منورہ کے کبوتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو ان کے ساتھ بھی کیسا اٹیچ کیا ہوا ہے، یعنی کمال ہے۔ راشد بھائی مجھے یاد ہے کہ 2022 میں جب مجھے جو ہے وہ حج پر جانا تھا تو ہماری مسجد کے قریب ایک کریانے کی دکان تھی، انہوں نے مجھے 3 یا 4 قسم کا اناج دیا تھا کہ یہ آپ نے وہاں پر جا کے مکے مدینے کے کبوتروں کو کیا کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہو یا آپ کا شہر مکہ مکرمہ ہو، اس کی عظمتوں، برکتوں، رفعتوں پر تو کیا ہم کیا کہیں۔ اللہ رسول خود جن کی عظمتوں کا، شرافتوں کا، کرامتوں کا اور یوں بولیے کہ بزرگی کا بیان کر رہے ہیں، تو ہم ان کی عظمت کو ہم کیا الفاظ میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں بہرحال۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہیں، اور کمال بات ہے۔ میں یہاں ایک ناظرین کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگ ہوتا ہے باجرہ، جناب باجرہ بھی بھیجتے ہیں، گندم بھی بھیجتے ہیں، بلکہ راشد بھائی مجھے یہاں تک بات جو ہے وہ میرے علم میں آئی کہ ایک بندہ جو گیا جو ہے مکہ مدینے کی زیارت کے لیے، تو ایک پورا بیگ وہ جو ہے وہ اناج کا ساتھ میں لے کر کے گیا کہ یہ وہاں پر جا کے کیا کرنا ہے، کبوتروں کو جو ہے پیش کرنا ہے۔ اور کیا ہی بات، اللہ پاک نے کیا خوب ان کے رزق کا بھی جو ہے وہ انتظام فرمایا ہے، اور کیا ہی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈائیورسٹی رکھی ہے، ایک تنوع رکھا ہے، یعنی مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن میں یہاں ناظرین کو مشورہ دوں گا، آپ کو اگر مدینہ شریف کے کبوتروں کے لیے کچھ بھیجنا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ بھنے ہوئے چنے یہ بھیجیں، اور کسی نے لے کر کے جانا ہے تو وہ بھی کیا کریں، بھنے ہوئے چنے لے کر جائیں۔ عموماً لوگ جو ہے باجرہ بھیجتے ہیں، مختلف دالیں ہوتی ہیں، ایک غالباً وہ مسور کی دال ہوتی ہے غالباً وہ بھی بھیجتے ہیں، اس طرح کر کے وہ ہیں چیزیں۔
تو بھیجتے ہیں. تو یہ ایک اپنی بات ہے اس کی. لیکن آپ ایک تجربہ شدہ بات ایک آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بھنے ہوئے چنے وہاں پیش کرتے ہیں نا کبوتروں کو, تو وہ کبوتر سارا اناج چھوڑ کر کے وہ بھنے ہوئے چنوں پر سارے کیا ہو جاتے ہیں, وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک جو ہے وہ دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے اگر کسی نے یوں ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کے ہاتھ سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں کبوتر, مطلب وہ اس کو چگ رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں. تو بھنے ہوئے چنے جو ہے نا یہ تجربہ کیا ہم نے. حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رکن مرکزی مجلس شورا مجلس حج و عمرہ کے آپ جو ہے وہ نگران بھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی کہ نخود بریاں مقشر کسے کہتے ہیں؟ میں تو پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا تو میں بھی خاموشی ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ یہ نخود بریاں مقشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس پر پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بھنے ہوئے کالے چنے بغیر چھلکوں کے جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں نخود بریاں مقشر. ٹھیک ہے, تو یہ مدینے کے کبوتر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. انہوں نے پھر وہ ہم نے ایک تجربہ بھی کیا اور واقعی ایسا ہوا راشد بھائی کہ وہ سارا جو ہے وہ اناج چھوڑ کر کے وہ چنے جہاں پیش کیے جا رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ آ گئے. تو آپ بھی یہ سلسلے کار ضرور کریں. اللہ آپ کو حاضری مکہ مدینہ نصیب فرمائے اور مجھے بھی ہم سب کو حاضرین نیت کرنے ہو سکتا ہے کہ یہ نیت ہی ایسا ہو کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا سبب بن جائے. واہ 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 سبحان اللہ. انشاءاللہ کیا نیت کریں جی؟ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب جانا ہے جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے مطابق مدینے اور مکے کے کبوتروں کو یہ دانہ پیش کرنا ہے. واہ 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 واہ. اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ سبب بھی بنی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل جی. میں نے بھی نیت کر لی ہے طارق بھائی کے فرمانے پہ. پہلے نیت نہیں تھی میری. آپ کی ترغیب پر میں نے نیت کی. ارے واہ ماشاءاللہ مرحبا. اللہ حاضری بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں جی, موضوع پر آتے ہیں. اور یہ دل کی سختی ہے کیا راشد بھائی, اور قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے کیا بتاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امی سنت کے کلام کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ فرمائیں تو. جی جی جی. ماشاءاللہ عدنان بھائی نے ایک تو پڑھا بھی بہت خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلمان بھائی ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نئی ردیف کا استعمال کرنا اور منفرد قوافی لے کے آنا یہ کلام کی ندرت ہوتی ہے. یقیناً یہ بھی کلام کے محاسن ہوتے ہیں, لیکن شاعر کا اشعار کی صورت میں نئے تخیلات اور نادر تخیلات معانی کو بیان کرنا بھی ایک کمال ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کے کلاموں میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ایسے تخیلات ملیں گے, یعنی ایسی ایسی کیفیت اور گویا کہ نقشہ کھینچتے ہیں امیر علیہ سنت مدینے سے محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کے حوالے سے کہ سبحان اللہ اس کی مثال اس انداز میں نہیں ملتی. اب اس میں وہ جو تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کے لیے اپنی مبارک آنکھوں سے اشک بہائے, ان مبارک اشکوں کی یاد میں جو آنسو بہاتا ہے تو وہ بھی موتی اور نایاب کی طرح. کتنا خوبصورت تخیل ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے نایاب ہیں نایاب ہے جی. شیخ صاحب بھی شیر. در نایاب بلا شک ہیں وہ ہیرے انمول. در نایاب ہیں بلا شک وہ ہیرے انمول. اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. اشک آقا, اشک آقا, اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. حضور کے مبارک آنسوؤں کی یاد میں جو آنسو بہتے ہیں وہ بھی در نایاب ہیں. تو کتنا خوبصورت تخیل ہے. اللہ پاک بزرگوں کے کلاموں سے بھی ہمیں مستفیض ہونے, برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً دونوں طرح سے معنی خوبصورت ہے. اشک آقا کر لیں تو بھی معنی اس کا بڑا پیارا ہے, اور اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں تو بھی کیا بات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جی راشد بھائی. ہاں یہ معنی بھی ہو جائے گا بالکل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جو آنسو بہتے ہیں تو وہ در نایاب میں. بہرحال یہ امیر علیہ سنت کے کلاموں کے حوالے سے یہ ہے کہ بالخصوص جو مدینہ شریف کے زائر ہوتے ہیں یا مدینے کی تڑپ رکھتے ہیں, یہ تڑپ بڑھانا چاہتے ہیں, تو امیر سنت کے کلام کو, کلام عطار کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدینے کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ پاک نصیب فرمائے. موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. موضوع ہے ہمارا دل کی سختی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء بنائے ہیں, لیکن ان تمام اعضاء میں جو سردار کی حیثیت رکھتا ہے اس کو دل کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے, اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں خرابی آ جائے, فساد آ جائے تو سارے اعضاء میں بھی اس کا فساد سرایت کرتا ہے. الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ, سن لو کہ وہ دل ہے. دل کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے, بادشاہ ہے.
تو یہ اگر درست ہوگا تو سب کچھ درست ہوگا۔ اب دل کی بنیادی طور پر دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دل کی سختی اور ایک ہوتی ہے دل کی نرمی۔ سختی کے لیے عربی میں عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قساوت یا قسوت، قسوت قلبی یا قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔ یہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کیا کہ موت اور آخرت کی یاد سے غافل ہونے کی صورت میں دل جو سخت ہو جاتا ہے اور استطاعت یعنی ہمت ہونے کے باوجود انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ طاقت قدرت رکھنے کے باوجود وہ ایک محتاج کو بھوکے کو کھانا کھلانے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، یعنی اتنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بلک رہا ہے بھوک سے پیاس سے اور اس کے پاس کھانا اناج موجود ہے لیکن وہ اس کو نہیں دے رہا، تو یہ دل کی سختی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر گناہوں کی طرف مائل ہونا، گناہوں میں معاذ اللہ بندے کا لذت محسوس کرنا اور عبادت سے جی چرانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتنا، یہ دل کی سختی ہے اور اس کی بہت ساری علامات ہیں اور اس کی بہت ساری علامات اور نشانیوں کو احادیث میں اور آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر فرمایا تو ان کے اوصاف میں دل کی نرمی کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار غافلین اور اپنے نافرمان بندوں کا جب ذکر فرمایا تو ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی بیان کی کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اب ان پر آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو دل میں نرمی آنے کے بجائے مزید اس سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے مومن کا دل جو کہ نرمی والا ہوتا ہے اور ایک ہے غیر مسلم کا دل کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے کفر کرنے کی نحوست کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ سورج ہے، سورج کے سامنے اگر موم ہو تو وہ مزید نرم ہوگا، اور اگر سورج کے سامنے اس کی حرارت کے سامنے نمک ہوگا تو وہ سخت ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا سورہ حدید کی، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے، آپ سلمان بھائی اگر غور فرمائیں، امیر اہل سنت کے جو بیانات ہوتے تھے، یعنی پہلے جو امیر سنت باقاعدہ بیانات بھی محافل میں فرماتے تھے، تو آپ کے موضوعات میں یہ آیت مبارکہ ہوا کرتی تھی اور اس پر امیر سنت بڑا خوبصورت کلام فرماتے تھے۔ سورہ حدید کی آیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دل کی سختی کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ طول عمل، جو تصوف کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، لمبی امید، انسان کو جب لمبی امید ہوتی ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی، ابھی تو بہت موقع ہے، تو یہ جو طول عمل ہوتا ہے یہ کئی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، پھر وہ توبہ میں بھی ٹال مٹول کرتا ہے، عبادت سے بھی جی چراتا ہے اور گناہوں میں منہمک رہتا ہے، اس سے آلودہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے معاذ اللہ، ابھی میں کر لیتا ہوں، ابھی تو زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، پھر نیک اعمال بھی کر لیں گے۔ جو طول عمل ہے، جب طول عمل ہوتا ہے، امیدیں اور خواہشات لمبی ہوتی ہیں تو پھر یہ دل کی سختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ آپس میں ہنس رہے تھے۔ اب وہ زمانہ تربیت تھا تو نبی کریم علیہ السلام بڑے جلال کی کیفیت میں تھے اور آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی امان نہیں آیا کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہنسنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب صحابہ کرام نے چونکہ وہ تربیت کا مرحلہ تھا تو تربیت لیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا رو۔ اور اب پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے سورہ حدید کی تو اس قدر روتے کہ آپ کی حالت غیر ہو جایا کرتی۔ تو اللہ پاک ہمیں دل کو نرم کرنے والے اعمال کی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل کو نرم کرنے والے اور دل کی سختی سے بچانے والے بہت سے اعمال ہیں، لیکن ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن کی آیات اور ان کے ترجمے تفاسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں رکت آئے گی۔ اور قرآن کا تو یہ اعجاز بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کے ترجمے کی طرف
غور و فکر نہ بھی ہو، لیکن قرآن کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے کہ جب ایمان والے ان آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو دل کی سختی کے اسباب اور اس کے علاج پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی کثرت سے ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی قساوت قلبی سے ہم بچ سکیں گے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے. راشد بھائی، قرآن پاک کی آیات کے تلاوت سننے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور واقعی اچھے قاری قرآن سے اگر تلاوت سنی جائے تو اس کا ایک ذوق ہوتا ہے. تلاوت کلام پاک سن کر بندے پر خشیت باری تعالیٰ کا جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا ہے. اس کا میں نے نظارہ جو ہے وہ یوں بولیں کہ بڑا ڈومینیٹڈلی جو دیکھا نا، وہ سن 2003 میں دیکھا. جامعۃ المدینہ کا یہ پہلا سال تھا، اور یوں بولیے کہ تقسیم انعامات کا سلسلہ تقریب تھی. آپ کا درجہ اولا تھا؟ جی، میرا پہلا سال تھا، اولا درجہ تھا. تو یہاں فیضان مدینہ کے بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ کراچی کے جامعات کے طلباء جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور اس میں یوں انعامات کی تقسیم کا سلسلہ تھا. قبلہ نگران شورا حافظ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بیان تھا. نگران شورا نے جو ہے وہ اس میں سنت و برا بیان کرنا تھا. آپ تشریف لا چکے تھے، پہلے ہی آ گیا. جب نگران شورا آئے تو پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے قاری صاحب نے کی، تجوید و قرات بھی پڑھائی جاتی تھی. راشد بھائی، آپ یقین مانیں، میں نے دیکھا کہ نگران شورا جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. تو وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ جب آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں تو بندہ مومن جو ہوتا ہے اس پر خشیت باری تعالیٰ کا جو ہے غلبہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز یوں میں نے آئی وٹنس کی، اور یہ میرے لیے بڑا یعنی ایک ایسا منظر تھا. آپ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے تو میں کہاں 2003 میں پہنچ گیا ہوں. آج حالانکہ 2000 کیا ہے، 25 ہے. بہت ساری باتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ کہنے والے یوں بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ کریم عطا فرمائے. اگر ایک بندہ کہتا ہے نا یار میں تو قرآن کریم سنتا ہوں، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو دل سخت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو ذوق ہے اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے. اللہ پاک نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والوں پر قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واجدت قلوبہم کے الفاظ قرآن پاک میں ایک مقام پہ ذکر ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان والوں کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. اور پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کے الفاظ ایک مقام پر آئے ہیں تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ جب یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل بڑھ جاتا ہے. سورہ انفال کے اندر یہ سارے مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. تو ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما کہ ہم بھی تیرا کلام سن کر اس کو پڑھ کر ہمارے دل میں بھی جو ہے وہ نرمی بھی آئے، رقت بھی آئے، سوز بھی آئے، اور اس کے جو مطالب و مفاہیم ہیں مولا کریم ہمیں یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ایک عنوان میرے ذہن میں آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ٹچ کر کے جو ہے وہ آگے چلتا ہوں. ایک بندہ تھا، وہ بات کر رہا تھا جی قرآن کریم سمجھنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں بھئی. مین کا مطلب کیا ہے؟ سے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے. اور 2-4 لفظ سماوات کا مطلب کیا ہے؟ آسمان. ارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین. السماء کا مطلب آسمان، ارض کا مطلب کیا ہو گیا؟ زمین. ٹھیک ہے. اسی طرح 1-2 لفظ انہوں نے اور بتائے، اور اب وہ سامنے والے جو سننا تھا وہ سننا تھا. کہا جی ٹھیک ہے، ایسی بات. آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں. پھر وہ انہوں نے ایک آیت پڑھ لی، اور وہ سارا اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو سیدھا کر کے برا سمجھ آیا ہی نہیں آیا؟ جی بالکل آ گیا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ وے بتا رہے ہیں کہ یہ وے آپ اختیار کریں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جب یہ آیت پڑھیں گے تو پھر یہ کیا سمجھیں گے؟ من جو کانا ہوگا فی میں ھذہ اس دنیا میں اعمی اندھا، فہوا فا پس ہوا وہ، فی میں الآخرہ آخرت، فہوا فی الآخرۃ پس وہ آخرت میں اعمی آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو مطلب کیا بنا آیت مبارکہ کا؟ اس اعتبار سے اگر دیکھ کر کے چلیں تو جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا.
ٹھیک ہے، صرف لفظوں کے ظاہر سے لفظوں کے ظاہر سے تو پھر یہی معنی ہے نا. بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ لفظ کا جو حقیقی معنی جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے وہ لے کر کے اس کا وہاں پر ترجمہ پٹ کر کے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے. لفظ استعمال ہوتا ہے، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ لفظ یہاں حقیقت میں استعمال ہے یا مجاز میں استعمال ہے، اور مجاز بھی کون سا ہے، مجاز مرسل ہے یا اس میں یہ استعارہ ہے. اور یہ بطور اگر استعارہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں استعارہ جو ہے یہ کون سا ہے، کیونکہ استعارے کی بھی جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں. استعارہ مرشحہ ہوتا ہے، استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، یعنی پوری ایک علم بلاغت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ ہے. جیسے شیر کا لفظ استعمال کیا کسی بندے کے لیے، یار فلاں بنا گیا شیر ہے، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، ایک اس کی دم ہے، چار اس کی جو ہے وہ ٹانگیں ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں اس کے بال ہیں، اور جنگلوں میں جناب پھرتا ہے اور جانوروں کا شکار کرتا ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے نا. مطلب کیا ہوتا ہے بھائی بہادر ہے، یہ بطور استعارہ استعمال ہو رہا ہے. استعارہ کیا ہوتا ہے یہ بھی چلیں عرض کرتا ہوں. لفظ کو غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا تشبیہ کے علاقے کی وجہ سے ہو تو یہ استعارہ بن جاتا ہے، اور تشبیہ کا علاقہ ہٹا کے کوئی اور علاقہ اس میں لگا لے تو مجاز مرسل بن جاتا ہے. یہ میں نے موٹا سا آسان سا کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. یعنی ایک لفظ کا حقیقی معنی ہے، جیسے لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے، حیوان مفترس چیر پھاڑ کرنے والا جانور شیر جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ جب شیر کو اس کے لیے بولیں گے تو یہ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب اس جانور کے علاوہ آپ کسی انسان کو شیر بولیں گے تو یہ یہاں بطور استعارہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے کسی ایک تشبیہ کا ایک وصف ہے، اس کے اندر بہادری ہے، اس کی وجہ سے بندے کو کیا بول دیا آپ بھی کیا ہیں شیر ہیں. تو جس کو استعارے کی سمجھ نہیں ہوگی اور جس نے ہر جگہ پر حقیقت ہی پٹ کرنی ہے تو وہ پھر مجھے بتائیں بیچارہ کہاں کس کیٹیگری میں فال کرے گا. تو قرآن مجید کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے کوشش کریں، ایفرٹ کریں، جو اس کے یوں بولیے کہ لوازمات ہیں ان کو پورا کریں تو قرآن کریم کا علم بالکل کھل کے آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. تو یہ ایک بات میں نے کہا میں عرض کر دوں کہ خالی آپ ایک ایک لفظ کا معنی پڑھ کے آپ اس کو ہر جگہ پر پٹ کر کے یہ مت سمجھیں کہ ہمیں سارے معنی اور مفاہیم کیا ہو جائیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے. یہ کلام اللہ ہے اور یہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ کلام ہے، اور ایسی اس میں فصاحت و بلاغت ہے کہ سننے والے جنہوں نے فصیح و بلیغ کلام سن رکھے تھے وہ سن کر خاموش ہو گئے، مبہوت ہو گئے سن کے. یعنی ان کے الفاظ یوں بولے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اس کے آگے ہم کیا بات کریں. یہ وہ جاندار کلام ہے اللہ کریم کا. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم بھی عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. موضوع پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں. راشد بھائی، دل کی سختی کی علامات کیا ہیں، کہ ہم کیسے جانیں کہ دل سختی کی طرف جا رہا ہے یا یہ نرمی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دل کی سختی پہچاننے کی جو علماء کرام نے علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو نیکی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. یعنی اس کے سامنے اسے گناہوں سے ڈرایا جائے، جہنم کے عذابات اس کے سامنے بیان کیے جائیں، موت کا ذکر اس کے سامنے ہو، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اس سے ڈر جائے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن جو سخت دل انسان ہوتا ہے نا، وہ سنتا تو ہے لیکن سن کر زیادہ اس کی توجہ نہیں دیتا. ہاں ٹھیک ہے، مسلمان ہے ایسا ہوگا، لیکن فی الحال دنیا ہے، وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح جو سخت دل انسان ہوتا ہے اس کی ایک علامت جو بیان کی گئی، جیسا کہ قرآن میں بھی خرابی بیان کی گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل آیات الہی سن کر، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر بجائے نرم ہونے کے اس میں مزید سختی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے. تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ اگر سن کر، یہ ذکر کر کے اگر انسان کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہونے کی بجائے اگر سختی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، قرآن کی آیات کی تلاوت اس کے سامنے کی جائے، تو اس وقت اس کے دلوں کی سختی مزید بڑھ جائے، جیسا کہ کافروں کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا. تو ایسا بندہ جو ہے وہ سخت دل
کہلاتا ہے. اور جس طرح دل کی سختی یا قساوت قلبی کا ایک معنی راشد بھائی نے بیان کیا کہ انسان کے سامنے ایسا کوئی شخص، ایسے افراد آ جائیں کہ جو واقعی مدد کے مستحق ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بھوکا انسان کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور ہمارے سامنے کھانا ہے تو اس کی طرف توجہ دیے بغیر اس کی ایک کیفیت کو دل میں محسوس کرنے کی بجائے ہم خود ہی کہیں کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرا کام ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ واقعی وہ مستحق ہے، واقعی بہت پریشان آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے. اس کے نظارے معاشرے میں بہت عام نظر آتے ہیں. میں اگر آج کے دور سے کے حساب سے اس کی کچھ مثالیں عرض کروں تو سلمان بھائی، روڈ پر جاتے ہوئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دل کی نرمی کا تقاضا تو یہ ہے، احساس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی گرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی گاڑی سلپ ہوتی ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، آسانی ہو ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، ورنہ کم از کم اسے اٹھایا جائے، کچھ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیا جائے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، پکچر بنانا شروع کر دیں گے، اور معاذ اللہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کچھ بڑا حادثہ یا ایسا کچھ ہو جائے تو بجائے کچھ ہیلپ کرنے کے، بجائے دل میں درد محسوس کرنے کے، اس کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لائیو چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ایک ویورشپ ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کافی کچھ پرانا ہے. میں پنجاب میں گیا سلمان بھی، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک روڈ پر کافی زیادہ پانی تھا. میں بائک پر تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے گاڑی ہو گئی بند. اب گاڑی بند ہو گئی، نیچے کیا پتا کہ گٹر کھلا ہے، کیا چیز ہے، تو میں اسی طرح لے کر جا رہا تھا. یہی میرا انداز امامہ شریف اور اسی انداز سے تھا. تو پتہ چلا آگے ایک گٹر کھلا ہوا تھا تو گاڑی کا اگلا جو ٹائر ہے نا وہ چلا گیا اندر بائک کا. اب اس وقت بندے کی حالت کیا ہوگی؟ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا ان کے فٹ پاتھ کی طرف، تو بجائے اس کے کہ وہ قریب آ کر کچھ ہیلپ کر کے نکال دیتا، اس نے وہاں سے ویڈیو بنانا شروع کر دی. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، کچھ تو شرم ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اللہ کے بندے اب تھوڑی سی ہیلپ کر دو اور آپ ویڈیو بنا رہے ہو. وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا، جی مزہ آنے لگا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دوسروں کو ایک پیغام ہم کیا دیتے ہیں، اور خود اپنا اگر جائزہ لیں کہ ہمارے دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ کسی کی پریشانی میں، مصیبت میں اس کی ہیلپ اور اس کی مدد کرنے کی بجائے ہم اس کی پکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح تقاریب کے اندر ہو یا گھر کے اندر ایسے معاملات میں ہو، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تصویریں بنوانا، ویڈیو بنانا، یہ تو آپ دیکھیں یعنی مشہوری کا یہ جو شوق ہے، اس شوق نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے. یعنی میں تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یوں ارشاد فرمائے مسلم معاشرے کی مثال دیتے ہوئے کہ جسم کی طرح کی بات ہے مسلم معاشرے کی. ایک جگہ تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تو مجھے تو تکلیف محسوس کرنی تھی، اس کے حل کے لیے کوشش کرنی تھی، اور میں اپنے ویوز کے لیے کیا کر رہا ہوں، ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ ہے. جہاں مجھے جو ہے وہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، وہاں بندہ یہ سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دے اور جو ہے نا وہ تصویر بنانے میں لگ پڑے. ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ جو آج ہم کسی کے لیے جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کل کو کہیں میں خود تماشا نہ بن جاؤں. اللہ پاک سے بالکل ڈرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا تماشا تو نہ بنائیں نا، سارے جہان کو تو نہ دکھائیں نا، اور جو کرنے والا کام ہے وہ کریں. اس کو آپ سلیم الطبع لوگ جو ہے وہ سلیم الفطرت لوگ جو ہے وہ اس مضمون کو آپ کہیں پر بھی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو یہی بولیں گے آپ ان کے لیے کم از کم دعا تو کریں. کچھ نہیں کر سکتے، جیسے یہ اس پوزیشن میں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے راشد بھی بتا رہے ہیں. یہ تو میں ان کی سچویشن پر غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں جب پانی فلو سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک نیچے یوں بولے ایک مین ہول میں جا رہا ہے تو بڑے پریشر سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، پھر موٹر سائیکل گر بھی گیا ہے، پھر اب اس کو نکالنا بھی ہے، پھر پانی کا پریشر بھی ہے، تو ہائے ہائے ہائے. اسی طرح راشد بھائی بعض اوقات لوگ جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کام آتے ہیں. دونوں کا اپنا اپنا نصیب ہے. جو فائدہ اٹھاتا ہے بنتا اس کا بھی کچھ نہیں ہے،
جیسے بارش کا موسم چل ہی رہا ہے، بارش کی بات آپ نے کی، کسی کا موٹر سائیکل بند ہو گیا تو کچھ لوگوں کے پاس بڑا ٹرک ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ مجھے جو ہے نا وہ ایک سے زائد دفعہ جو ہے نا وہ افراد نے بتایا کہ جیسے بندے ملیں گے وہ بولیں گے 500 روپیہ لیں گے، بائک سٹارٹ کر دیں. یعنی ایک تو بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہے، پھر دوسرا اس کا یہ حال ہے 500 روپیہ لیں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں، بس وہ ہوتا ہے سلسلہ کار ان کے پاس، تو ٹرک استعمال کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں. بندہ بولے بھی آپ نے کیا کیا ہے، وہ بولے بھی کیا میں نے جو مرضی ہے، یہ چھوڑو ادھر 500 روپے، بائک سٹارٹ ہو گئی لائیں 500 روپیہ دیں. اب مجھے بتائیں ایسے کر کے اگر 500 روپے جمع کرتے ہیں تو کتنے لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا خرچ ہوتے ہوئے کیسے ہوں گے؟ یوں. تو اگر بندے نے اجرت بھی لینی ہے تو کوئی اس کو ریلیونٹ اجرت اس کی جو ہے نا وہ لے لے، ٹھیک ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ یہ اٹھانا مسلمان کا کام یہ نہیں. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی، سلمان بھی وہ ایک محاورہ اپنے عربی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے نا اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. مکافات عمل ہے. دنیا میں آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو پھر آپ اچھائی کی توقع نہ رکھیں. ٹھیک ہے کچھ دور آپ کا ہے، کچھ وقت آپ کا ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، کچھ چیزیں آپ کی ہیں، لیکن وقت جو ہے پھر وہ سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے کہ دیکھیے آپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، کسی پر آپ نے ظلم کیا، کسی کو آپ نے ذلیل کیا، تو اب جب آپ پر آئے گی نا تو کوئی بھی اس وقت ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. سلمان بھی اسی طرح دل کی سختی کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا، کہ جس کا دل سخت ہو جائے نا تو پھر اسے کسی کی قسم پرسی، پریشانی، مصیبت، ٹینشن اب اس کے دل پر اثر انداز عموماً نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی میرا کام ہونا چاہیے. جیسے کسی سے قرض لینا ہے، اب پتہ ہے کہ جس سے میں نے قرض لینا ہے تو یہ بندہ نہیں دے سکتا، واقعتاً یہ بندہ پریشان ہے، کرائسس کا شکار ہے، تو لوگ بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ اس کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ چلا دی، اس کے گھر جا کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، اس جہاں پر وہ چار لوگوں میں بیٹھے گا وہاں پر وہ تقاضا کرنا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا اس بیچارے کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی خبریں بھی معاشرے کے اندر ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کر بھی ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا قرض. تو یہ چیز بھی ایک رکھی جائے. یہ ٹھیک ہے، ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ بعض لوگ قرض لے کر دیتے نہیں ہیں، لوٹاتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں. یہ بھی یقیناً غلط چیز ہے، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ جن کے دل سخت ہو جائیں تو پھر وہ اس طرح بھی توجہ نہیں کر پاتے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کے لیے کچھ سزائیں ہوتی ہیں. ان سزاؤں میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ روزی میں تنگی اور عبادت میں سستی. فرمایا کہ اور دل کی جو سختی ہے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. یہ دل کی سزا بھی ہے. دل کی سختی کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی بلا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع ہو کر ایک وقت آتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کی پناہ. ایسے قرآن میں کتنے مضامین موجود ہیں. تو لہذا دل کی سختی کی علامات کو دیکھا جائے، اپنے اندر جائزہ لے لیا جائے. قبرستان میں جا کر ہنسنا، میت سامنے ہے اس موقع پر موت کو فراموش کر دینا، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کی فکر کرنا، اس کی معاذ اللہ برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ دل کی سختی کی علامات ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ہمارے اندر علامت پائی جاتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ عافیت عطا فرمائے. اسباب کیا ہیں اس کے دل کی سختی کے، طارق بھائی؟ جی سلمان بھائی، دل کی سختی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور راشد بھائی نے جیسے کہا کہ یہ وہ دل کی سختی ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو کفر تک کے لے جاتی ہے. یہ دل کی سختی کی وجہ سے کئی گناہ، چوری، ڈکیتی، ظلم اور یہ سب کے ساتھ ساتھ یعنی لاسٹ اسٹیج یہ ہے کہ دل کی سختی جو ہے یہی بعض لوگوں کے لیے برے خاتمے کا سبب اور کفر کا سبب بنتی ہے. اچھا، دل کی جو سختی ہے یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے، یعنی اس کے یوں کہ اسباب کیا ہیں؟ تو دل کی سختی کے اسباب میں سے کچھ کو جو ذکر کیا گیا، اس میں جو سر فہرست کہا گیا کہ وہ ہے زبان کا استعمال کس انداز میں کہ زیادہ بولنا.
یہ بھی بسا اوقات دل کی سختی کا سبب بنتا ہے. اور زیادہ بولنا کیوں؟ کہ جب جو بندہ زیادہ بولے گا وہ فضولیات بھی کرے گا. جو فضولیات کرے گا وہ فضول گفتگو کے ساتھ ساتھ خلاف شرع اور اللہ اور اس کے رسول کے شان میں نازیبہ کلمات الفاظ کہے گا، تو وہ پھر کہتے کہتے اس حد تک پہنچ جائے گا کہ جو ایمان سے باہر ہو جائے گا، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ سختی کی طرف بڑھ جائے گا. حدیث مبارکہ میں اس ضمن میں کہ یعنی زیادہ بولنا جو ہے دل کی سختی کا سبب ہے. اس ضمن میں حدیث پاک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگو، ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. یعنی زیادہ بولنا یہ دل کی سختی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے والا فضولیات کرے گا، اور جب فضول کرے گا تو پھر یہ ان باتوں کی طرف بڑھے گا جو کہ واقعی قساوت قلبی دل کی سختی کا سبب ہے. دوسرا سبب زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسی مذاق والا انداز. اس ضمن میں حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں علاقہ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ دو اسباب، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جن اسباب کو شمار کیا گیا، یعنی زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا اور زیادہ کھانا، اسے بھی جو ہے کثرت سے کھانے کو، خوراک کے زیادہ استعمال کو بھی دل کی سختی کا سبب کہا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ جب بندہ زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس زمن میں ایک روایت کچھ یوں ہے، حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات فرماتے ہیں کہ دو عادتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ کھانا. کہ زیادہ کھانے کے سبب یہ سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، تو ذکر سے غفلت جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کی دل کی سختی کا سبب بنے گی. اور اس کے بعد جو بیسک یعنی جو سبب ہے گا، اگر بات کہی جائے، وہ اگر میں کہوں کہ یہ تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں وہ آ ہی جاتا ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت. زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ ہنسنا اور گناہوں کی کثرت، یہ وہ سبب ہے کہ جس سبب سے دل سخت ہوتا ہے گا. گناہوں کی کثرت کے سبب کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. گناہ کیا، ایک سیاہ نقطہ، سیاہ ڈاٹ بن گیا. پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ جو نقطہ ہے اور وہ جو ڈاٹ ہے یہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ گناہ سے الگ ہو جائے گا، اور بخشش چاہے تو اس کا دل وہ صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ وہ گناہوں میں مصروف رہے، گناہوں میں زیادتی کا مرتکب رہے، یعنی ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں گناہ بڑھتے چلے گئے، تو وہ جو نقطہ تھا، یہ نقطہ، یہ ڈاٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے اس کے مکمل دل کو جو ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ زیادہ سختی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس ضمن میں حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمایا. فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ کے سبب دل پر جو سیاہ نقطہ لگتا ہے نا، یہ وہ سیاہ نقطہ جو ہے ابتداً یہ ایک نقطہ ہے گا، یہ پھر نقطہ بڑھتے 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 یہ پورے دل کو نقطہ یہ ڈھانپ لیتا ہے. اور فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی اس طرح ذکر فرمایا. سورہ مطففین پارہ نمبر 30 میں ذکر ہے کہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. یعنی یہ گناہ ہی ہیں جو بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھے کہ یہ دل زنگ آلود ہو گیا، اور اب گناہوں کی کثرت کے سبب اس کے دل پر سختی ہوگی. اور جب کساوت قلبی ہو، دل کی سختی ہو، پھر کیا حال ہوتا ہے، کچھ گفتگو آلریڈی ہماری ہوئی. تو یہ بیسکلی بنیادی اسباب ہیں. صرف یہی اور بھی بہت سارے اسباب بن ہی جاتے ہیں جن کی طرف راشد بھائی نے بھی نشاندہی کی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ہیں. زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا اور گناہوں کی کثرت، گناہوں سے توبہ نہ کرنا، یہ دل کی سختی کے اسباب ہیں. اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور قساوت قلبی سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. یہ فضول بولنے کو تھوڑا میں چاہوں گا آپ ڈیفائن کریں کہ فضول بولنا یہ کہاں کہاں جو بندہ بول رہا ہے تو ہم بولیں گے یہ فضول بول رہا ہے، یہاں صحیح بول رہا ہے، یہاں بولنا چاہیے، یہاں جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. اب الحمدللہ ہماری یہ سٹنگ ہے، گفتگو جاری ہے، بول چال یہاں پر بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں بولنے کے پیچھے ایک مقصد ہے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانا، دین کی بات پہنچانا. تو یہ وہ گفتگو ہے
جس کی سمجھے کہ مذمت نہیں کی گئی بلکہ جس کی تحسین کی گئی، یعنی یہ تو وہ بولنا ہے جسے اچھا شمار کیا گیا. یعنی فضول بولنے سے مراد وہ بولنا کہ جہاں بولنے کی حاجت نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں بھی مبارکہ نے فرمایا من سماتا نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اب ایسا نہیں ہے کہ خاموشی ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بولا نہیں خاموشی میں نہیں جاتا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق ہے وہاں بولنا ہے. تو اس کی تو تحسین کی گئی ہے، اس کو تو بلکہ بیان کیا گیا کہ یہاں تو بولنا ہی بولنا ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بولنا ہے، امر بالمعروف کے لیے بولنا ہے، گناہوں سے کسی کو بچانے کے لیے ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے، بول چال ہو رہی ہے. لیکن فضول جو ہے جو ایسا مقام کہ جہاں بولنے کی حاجت نہیں ہے. ہمارے ہاں میں اس کو دوسرے لفظوں میں لفظ بازاری انداز میں کہوں گا کہ بازاری انداز کی جو بعض گفتگو ہوتی ہے، دوستوں کی جو چوپال ہوتی ہے، اب بیٹھے ہوئے کسی موضوع پر گفتگو اور اس کا کوئی حاصل کلام ہو، یعنی اس گفتگو سے یا تو کہیں دینی پہلو ہے، منفعت فائدہ ہے، دینی پہلو نے کوئی دنیاوی مقصد بھی ہو، بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، اس موضوع پہ گفتگو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موضوع ہے، لیکن بلا کسی سبب سے، بلا کسی موضوع سے بس بولتے رہنا، بولتے چلے جانا اور بولنا کہ یار میں بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں، یہ الفاظ یہ انداز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. تو یہ گفتگو فضول کی طرف نکلتی چلی جاتی ہے. تو اس میں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، بات برائے بات ہے، بس بیٹھے ہیں وقت گزارنا ہے، تب کیا کرنا ہے، کچھ جو ہے وہ کچھ تو بولنا ہی ہے. تو یہ اس سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. اور یہ عموماً جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ویٹنگ ہوتی ہے، جہاں بندے نے انتظار کرنا ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی ساتھ میں جو ہے نا بندہ مل جائے اور وہ کنیکٹڈ جو ہے وہ ہو جائے اگر، تو اب اس سے بات چیت کیا ہے یہ شروع ہو جائے گی. اور پھر یوں بولیں چلتا چلتا معاملہ جو ہے وہ کہاں چلے جائے گا. اور پھر بالخصوص اگر جو ہے وہ بس لیٹ ہو جائے، ٹرین لیٹ ہو جائے یا فلائٹ لیٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو پھر فضولیات کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ غیبتوں کا معاملہ بھی ایڈ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس طرح جو لمبے سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موضوع جو ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے، فضول گفتگو سے بچنا چاہیے ورنہ یہ دل کی سختی کا باعث ہوگا. اللہ کریم ہمیں اچھی بات کہنے اور فضول بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 طرح کی تقسیم کی گئی ہیں گفتگو کی راشد بھائی. ایک وہ ہے کہ جس سے ثواب ملنا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے گناہ ملنا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یوں بولیں کہ اس کا فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. تو بندے ایمان والے کو چاہیے کہ کوشش یہی کرے کہ گفتگو اپنی جتنے الفاظ یہ کم استعمال کرے گا اتنی غلطیاں بھی کم کرے گا، اور پھر ویلیو بھی بننے کی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. کچھ لوگوں کے بارے میں ذہن بنتا ہے کہ یار یہ خاموش کب ہوگا. راشد بھائی کیا فرمائیں؟ صحیح ہے، آپ نے جو یہ 3 اقسام بیان فرمائی کہ ایک بیچ کی قسم ہے کہ جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے لیکن حساب ہے، یعنی کہ نامہ اعمال میں یہ جو چیزیں لکھی جائیں گی تو قیامت کے دن تو انسان کو ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے. اور قیامت کا جو حساب ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. حساب تو ہونا ہے لیکن رب سے ہم اس کے فضل کا سوال کرتے کہ بلا حساب ہماری بخشش فرمائے، کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ جس سے حساب لیا گیا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت کڑا ہے. اللہ پاک ہمیں زبان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جب اپنی زندگی کا اچھا مقصد بنا لے اور اس کے سامنے ایک منزل موجود ہو تو پھر وہ فضول بات کی طرف بھی نہیں جاتا اور فضول کام کی طرف بھی نہیں جاتا، وہ اپنے مقصد کو فوکس کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے صرف ہم نے دنیا میں آ کر اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھی جاب یا اچھا اسٹیٹس بنانا یہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. دنیا میں بھی انسان کی، مسلمان کی زندگی دیگر مخلوقات سے ہٹ کر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام جو ہے سب سے نمایاں ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی، میرا نام عبدالحنان اتاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ گناہوں کے جراثیم دل و دماغ میں جم جائے تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ اس کے خیالات، اس کے معاملات بندہ بچنے کی بھی کرتا ہے مگر وہ ایسے جم جاتے ہیں کہ بندہ نکلنے کی کرتا ہے، پھر وہ گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں. تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ اللہ حفاظت فرمائے. جی طارق بھائی. گناہوں سے اور اس کے جو بھی اسباب جو انہوں نے کیفیت بیان کی، بچنے کے لیے
ضروری کہ اس کا اپوزٹ یعنی نیکیوں میں دل لگانے کی کوشش کی جائے، اور ان میں بھی سر فہرست جو ہے نمازوں کی پابندی، اور اس کے ساتھ ہے تلاوت قرآن۔ اس کا راشد بھائی نے بھی ذکر بھی کیا تھا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی، اور اس بندہ جب نیک اعمال کرے ان کا ثواب پیش نظر رکھے، نماز پڑھنا ہے اس کے فضائل، تلاوت قرآن کرنی اس کی فضیلت، دیگر نیک اعمال کرنے، حسن اخلاق، جب وہ فضائل پیش نظر ہوں گے، ثواب پیش نظر ہوں گے، تو غور جب اس جانب ہوگا اس جانب سے توجہ بھی ہٹے گی، جب ادھر کی توجہ بڑھے گی تو ادھر کی توجہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا رب میں کوشش کر رہا ہوں نیکی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، مولا مجھے اس کا سرور عطا فرما، اس کی روحانیت نصیب فرما، اس کی برکات نصیب فرما کہ میں گناہوں سے اور اس کیفیات سے بچ کر نیکیوں میں میرا دل لگا رہے۔ ماشاءاللہ، میں آپ کو ایک آسان حل بتاتا ہوں، قافلے میں سفر کر لیں آپ، اللہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ، سب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے بندہ انوائرمنٹ چینج کرے، اپنی جو ہے نا وہ گیدرنگ چینج کرے، اپنا جو فرینڈ سرکل ہے اس کو جو ہے وہ چینج کرے۔ جو چیزیں جس جگہ پر رہ کر کے یہ چیزیں آ رہی ہیں اس جگہ کو چینج کرے گا تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ قافلے میں سفر کرے، اور بڑی بہاریں ہیں قافلے میں سفر کرنے کی، اور یہ اپنی عادتیں چھڑانے کی نیت سے سفر کریں، ورنہ بعض اوقات وہ جو امیر قافلہ یا شرکائے قافلہ ہوتا ہے نا، ان بیچاروں کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اللہ کی پناہ ہے، مجھے جو ہے نا وہ چیزیں کچھ بندے کو یاد، ابھی آگے پھر وہ بات آ گئی یاد، وہ تو ایسے مطلب اتنا ایگریسو بندہ تھا وہ، یعنی آپ کوئی چھوٹی سی بات کر دیں جس سے اس کا جو ہے نا وہ موڈ ٹریگر ہو جائے تو بس پھر وہ کیا رسپونڈ کرتا تھا، تو وہ تو اللہ کی پناہ ہے، یعنی جسے دیکھ کر بندے کو کیا ہو، خوف آئے گا بھی، ایسے یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہتھی نہ پہ جائے، یعنی مار کٹائی جو ہے نا وہ شروع نہ کر جائے، ہاتھا پائی نہ شروع ہو جائے یہاں پہ۔ تو ان اندازوں اور مزاجوں کے ساتھ اگر سفر کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اچھا، وہ بڑے ایک عجیب معاملہ تھا، اچھا میرے ساتھ وہ ایسے نہیں کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ میرا اس سے خوف تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ بٹس اپ جو ہے وہ کہتا تھا، لیکن اگر کوئی اور کرتا تھا نا، یعنی کوئی بات میں بھی اس کو ٹریگر کرنے والی کوئی بات نہیں کرتا تھا، بعض اوقات بندہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا، ایسی کوئی برس میں تذکرہ ایک بات ہو گئی، اب وہ کسی کو ٹریگر کر گئی، اب بندہ جو ہے وہ اس سے اب آگے جو ہے نا وہ بھڑک گیا ہے، تو اب بات کرنے والے کو جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے۔ تو بہرحال ہم اس کو کیا کر لیتے تھے، تھوڑا کنٹرول جو ہے وہ کر لیتے تھے، اور یوں معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف آ جاتا تھا، لیکن امتحان کسی کا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا چاہیے، نہ کسی اور کا امتحان جو لینا چاہیے۔ تو بہرحال اب اگر ہم اپنی بری عادتیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور گناہوں کی عادتیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ یہ نیت کر کے کہ میں نے ان عادتوں سے بچنا ہے۔ قافلے میں آپ سفر کریں، انشاءاللہ الکریم تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا، اللہ 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 اللہ، تہجد پڑھنے کا جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا، آپ کو اشراق و چاش پڑھنے کا جو ہے موقع ملے گا، پھر اس میں جو کھانا بھی انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے ملے گا، اور پھر مسجد میں جو ہے وہ رہنا ہے، پھر نیکیوں میں وقت گزارنا ہے، پھر علم دین حاصل کرنا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو جگہ ہم نے سلاٹ خالی رکھی ہوتی ہے اس میں گناہ آ رہے ہیں تو وہ ہمیں گناہوں میں گھما رہے ہیں، ادھر سے ہٹا کے نیکیاں لے آئیں گے تو دل پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکیوں کی طرف بھی اٹیچ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ قافلے میں سفر بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہے، اور باقی جو طارق بھائی نے فرمایا ہے وہ باتیں بھی قابل غور ہیں۔ قافلے ہی کے سفر سے مجھے ایک واقعہ قافلے کا یاد آیا، واقعی حقیقت ہے سلمان بھائی، انوائرمنٹ کی چینج کے لیے مطلب یعنی آپ نے اس انوائرمنٹ کو چھوڑنا ہے تو ہی چینج آئے گا، اور قافلہ بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے ہمارے علاقے میں، اور سلمان بھائی بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں ہوتا تھا، اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس میں شرکت کرتی تھی۔ اچھا، وہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا تھا وہ ان کو کہ وہ اجتماع میں جایا کرتے تھے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی کوئی سلسلہ، لیکن ایسا باقاعدگی کا سلسلہ ان کا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر میری بھی دینی ماحول مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی، قافلے میں سفر ہوا، تو قافلے میں وہ ساتھ تھے۔ قافلے کے دوران ہم غسل میت کا طریقہ سکھا رہے تھے، اور غسل میت کا پریکٹیکل اور اس طرح سارا سلسلہ تھا۔
تو یہ پریکٹیکل میں یہ شامل ہوئے، یعنی جو چادر وغیرہ پہنا کر اس طرح بتایا جاتا ہے. تو میں نے اس ٹائم پہ ان کی کیفیت دیکھی کہ اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے قبر و آخرت کی یاد بھی ساتھ ساتھ، ایک مبلغین کا ایک انداز ہے پریکٹیکل کے ساتھ، وہ آخرت کی یاد کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں. سلمان بھائی اس وقت اس بندے کی کیفیت رہی، اور پھر اس قافلے سے واپسی کے بعد وہ جو عرصہ دراز آتا رہا، لیکن داڑھی شریف یا دینی ماحول سے وہ وابستگی نہیں ہوئی تھی جو قافلے کی برکت سے ہوئی. قافلے سے پلٹا ہے تو الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کی بھی پابندی، امامہ شریف بھی اس کے سر پر، داڑھی شریف، اور ایک سلسلہ جو ہے نا وہ نیکیوں والا تسلسل کے ساتھ بن گیا ہے. گجرانوالہ کا ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ تھا، اور یہ ہم تھے مردان کی طرف سفر کر رہے تھے. کاٹ لنگ ہے، کوٹی شاہ ہے، یہ ان علاقوں میں ہم قافلے میں سفر کر رہے تھے. تو یوں ہی نا ہم جب ملتان اجتماع میں جو ہے وہ تھے، 3 دن کا جو بین الاقوامی سنت و بھرائی اجتماع ہوتا تھا ملتان شریف میں، تو ایک امامہ شریف سجایا ہوا ہے، وائٹ سوٹ جناب، مدنی سوٹ پہنا ہوا ہے، اور بالکل نوجوان کے سامنے آ کے کہہ رہے السلام علیکم سلمان بھائی کیسے ہیں آپ. اور عدنان بھائی بھی میرے ساتھ تھے، تو عدنان بھائی اس قافلے میں بھی تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اچھا السلام علیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، وہ ہوتا ہی. انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ ہم تو نہیں پہچانا. تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں آ گیا، وہ نام ان کا کیا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ وہ ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ. قافلے کے سفر کے بعد سے پھر میں دعوت اسلامی کے ماحول سے اٹیچ ہو گیا، امامہ بھی آ گیا، داڑھی بھی آ گئی، سنت و بھرا لباس بھی جو ہے یہ پہن لیا ہے، اور بڑا ان کا پیارا سا ایک اندازہ بات یاد رہ گئی. تو بالکل قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. اور پھر جب واپس آئیں تو وہ جو انوائرمنٹ پہلا ہے نا، اس کو خیر باد کہہ کر کے ایک سنتوں بھرا، نیکیوں بھرا ماحول جو ہے وہ اختیار کریں گے، اور نیکیوں والی روٹین بنائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ یہ ہے، اور بات بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی کام ہونا ہے. مالک مہربانی فرما دے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے. آمین. کال لیتے ہیں. عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اس میں یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. مرحبا. جی میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ خیرہ. اگر کوشش کے باوجود نماز میں دل نہ لگے، عبادت میں دل نہ لگے، تو کیا کریں؟ جی طارق بھائی. کوشش کے باوجود بھی دل نہ لگے، پھر بھی کوشش، اولاً تو یہ کہ کوشش جاری رکھے. کہ نماز میں، عبادت میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ روحانیت نہیں بھی مل رہی، پھر بھی یہ عمل وہ ہیں جن کو کرنا ہی کرنا ہے. کہ نمازوں میں یہ جو مستقل مزاجی ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن دل لگا ہی دے گی، روحانیت مل ہی جائے گی. اور اس کے ساتھ وہ بات میں ضرور ایڈ کروں گا جو پیچھے آپ نے آلریڈی کہی، کہ نمازوں کی عادت اور روٹین بنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو انوائرمنٹ جو کہ اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، یعنی گناہوں بھرا انوائرمنٹ ہے، گناہوں بھری زندگی ہے، گناہوں کے جو معاملات ہیں، اس سے بندہ بچے تو یہاں دل لگائے تو انشاءاللہ پھر دل لگتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ. حضرت وسیع بن محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. آپ نے ارشاد فرمایا ارے واہ بھائی کیا بات ہے. جس کا نماز میں دل لگ رہا ہے، نماز میں جس کو لذت مل رہی ہے، وہ لذت کے لیے اور اس شے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. جس کو کہا، اس نے کہا کہ جب سے یہ فرمان میں نے حضور کا سن رکھا ہے، میرا دل ہی نماز میں لگ گیا. یہ بات ہے.
دل لگے نہ لگے اللہ کی یاد جو میری ذمہ داری ہے میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر دعا بھی بندہ کرے نا, عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. دعا بھی بندہ کرتا رہے. یہاں سلمان بھائی یہ بھی چیز جیسے طارق بھائی نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ اگر حوض میں یا کسی تالاب وغیرہ میں نجاست موجود ہے اور انسان اس میں پاک پانی ڈال رہا ہے, صاف پانی ڈال رہا ہے, تو وہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ وہ نجاست کے ساتھ مل کر پاک پانی بھی خراب ہو جانا ہے. تو جس طرح ہمیں عبادت کی طرف آنا ہے, نیکیوں کی طرف آنا ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جن کی نحوست کی وجہ سے وہ کی جانے والی عبادت بھی بے لذت ہو جاتی ہے. تو نیکیوں کی طرف بھی آنا ہے, لیکن انسان اپنے اعمال پر, اپنی افکار پر بھی غور و فکر کرے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہو, ایک ایسی معصیت ہو جس کی وجہ سے عبادت کی روحانیت جدا ہو رہی ہے. اللہ کی پناہ, اللہ بچائے, اللہ بچائے. بالکل یہ تو ضروری بات ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ موبائل کی عادت سے کیسے جان چھڑائی جائے. جی راشد بھائی, راشد نور بھائی. دیکھیں موبائل کی عادت سے کیسے جان چھڑائے, اگر میں فی زمانہ اگر بات کروں تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ موبائل بالکل بھی استعمال نہ کروں تو یقیناً وہ تو بہت ہی زیادہ نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے, اور اللہ کرے یہ سعادت مل جائے. مطلب یہ ہے کہ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ نیک متقی پرہیزگار کی کیٹیگری میں نہیں آئے. میری مراد جو یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال جو ہے غلط مراد وہ ہے. باقی جو درست موبائل کا استعمال ہے, موبائل میں قرآن پاک بھی ہوتا ہے, قرآن پڑھنا ہے, موبائل میں احادیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, اور موبائل میں فقہی مسائل وغیرہ کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری. تو یہ الگ چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے موبائل کی عادت سے مراد یہ کہ بالکل موبائل استعمال نہ کروں, تو یہ شاید ناممکن کی حد تک مطلب ایک ہو چکا ہے. ناممکن تو نہیں ہے لیکن قریب ناممکن کی طرح ہے. تو اب اس کا حل میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال اگر درست طریقے سے کرنا شروع کر دیا جائے انشاءاللہ الکریم یہ کم استعمال ہو جائے گا, اور دوسرا اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. درست استعمال موبائل کا کیا ہے؟ درست استعمال ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان ہے یا اس طرح اور تفاسیر کی کتابیں ہیں, وہ آپ موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فیضان حدیث کے نام سے اپلیکیشن ہے, بہترین اس میں احادیث اور اس کی شروحات ہیں, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی اپلیکیشن ہے, جیسے میں اگر حسن زن کو تقریباً ہمارے موبائلوں میں یہ چیزیں ہوں گی کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. اچھا یہ ہے. پھر ماہنامہ فیضان مدینہ PDF کی صورت میں مل جاتا ہے, امیر اہل سنت کے رسالے آڈیو کی صورت میں, PDF کی صورت میں پڑھنے کے لیے ہفتہ وار یہ بھی مل جاتے ہیں موبائل کے ذریعے, یہ آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. پھر دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا جو گروپ ہیں, سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں, چینل ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے جہاں مفتیان کرام کے مسائل کی ویڈیوز اور ان کے فتاوی جات شیئر کیے جاتے ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اور دارالفتہ اہل سنت, روحانی علاج اور دیگر دعوت اسلامی کے جو نمبرز ہیں ان نمبرز کے ذریعے آپ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, استخارے بھی کروا سکتے ہیں, روحانی علاج کے بارے میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح مدنی مذاکرہ ہے, اس میں اپنے سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں. جیسے بھی ہمارا پروگرام جاری ہے تو اس پروگرام کے لیے بھی دیکھیں یہ نمبر جو واٹس ایپ نمبر بھی دیے جا رہے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو درست استعمال اگر موبائل کا کیا جائے یقیناً فائدہ ہوگا. جو فضول چینل ہیں, واٹس ایپ چینل, فضول جو گروپ ہیں, وہ گناہوں بھرے اور فضول قسم کی ویڈیو اور میسیج اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اس سے آپ لیفٹ ہو جائیں اور اچھے گروپس میں رہیں, انشاءاللہ اچھا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. گناہوں بھرے انوائرمنٹ سے بچنے کی ہم نے کہا نا, تو گناہوں بھرا انوائرمنٹ نظروں کے سامنے فزیکلی نظر آ رہا ہے, وہ بھی اس سے بھی بچا جائے, اور وہ گناہوں بھرا انوائرمنٹ جو اس موبائل کے ذریعے سے ڈائیورٹ ہمیں کر رہے ہیں اس سے بھی بچا جائے. مرحبا. راشد بھائی نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اپنے استعمال کو بندہ پازیٹیو کر لے, ڈائیورژن لگا لے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈائیورژن بعض اوقات جو ہے نا واپس بھی ہو جاتا ہے. اور بہترین جو ایک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بند رکھنے کی عادت بھی بنائے, اور ہر وقت سامنے بھی نہ رکھیں. جیسے موبائل بندہ سو رہا ہے تو موبائل کہاں رکھا ہوا ہے؟ سرہانے رکھا ہوا. میں اللہ کے فضل سے آج کل جو ہے نا وہ میں نے تو اپنایا ہوا, میں تو موبائل سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ سوتا ہوں, اور یہ تھوڑا ذہن بنانا پڑے گا, تو اس سے فرق جو ہے پڑ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لمیٹڈ پیکج ہم نے کرائے ہوئے نا, ان لمیٹڈ پیکج, ان کا بھی ذرا خاتمہ کریں. اتنے GB جو ہے نا وہ
ایک دفعہ کرا لیا ہے، اب چلتا رہے اور بڑھتا رہے اور ختم ہی نہ ہو. یعنی دینے والوں نے بھی اتنے منٹ جو ہے وہ دے دیے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، لیکن ان کو ختم کرنے والی عوام بھی اسی دنیا میں بستی ہے. مجھ سے کسی کو شکایت تھی کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا میرا. تو میرے ابا جی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فون اٹینڈ نہیں کرتے. تو میں نے کہا جی ان کی جو آخری کال میں نے اٹینڈ کی ہے وہ 45 منٹ کی کال اٹینڈ کی ہے ان کی. اللہ اکبر. 45 منٹ کال، اللہ کی پناہ ہے. اچھا پھر بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فون بند کرنے کا مطلب ایک نیا طوفان سمجھے وہ کیا ہے، اس نے جو نا وہ کھڑا ہو جانا. تو اللہ عافیت عطا فرمائے. اس طرح جو کرے گا تو کون جو ہے وہ یہ پیکج مکانے والی عوام اس طرح کی کیوں ہے، اپنے کر ہی رہے ہیں، بات کھول ہی رہے ہیں، چلا ہی رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں. آپ یقین مانے فون کرتے ہیں اور گھر پہ جب اپنی ماں سے فون کرتے ہیں، اماں سے امی سے بات کرتے ہیں، یوں اس طرح سے بچوں سے بات کرتے ہیں، تو بڑا سے بڑا آپ جو ہے نا وہ کریں تو وہ 5-7 منٹ میں کیا ہے وہ پورا یعنی وہ جو ہے کوٹا بات کا وہ کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. اور لوگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں اور فون پہ اور سنائیں. اللہ کی پناہ ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ سے نو ٹو موبائل، اس سے اپنی جان اس کو بند کر کے رکھیں گے تو یہ بند رہے گا. اور رات کو تو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر لگائیں کہ نہ یہ کوئی نوٹیفیکیشن آئے نہ کوئی کال آئے. نیند تو کم از کم بندہ آرام سے پوری کرے. یہ بھی اس کا ایک استعمال جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ ہم سب کو عافیت بہرحال عطا فرمائے. ہمت مرداں تے مدد خدا، یہ ایک جملہ ہے، محاورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ پکا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد بھی فرماتا ہے. تو اپنا ذہن بنائیں گے کہ یہ ایکسیسو استعمال ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ ختم ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نعت خواں سے عرض ہے کہ ایک نعت سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. واہ بھائی واہ. زین بھائی ہیں صفدر آباد سے اور ان کو کلام سننا ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. واہ بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. محمد زبیر بھائی ہیں اور کلام سنا دیں جسے چاہ در پہ بلا لیا. ارے واہ بھائی سبحان اللہ. آفتاب بھائی ہیں اور بادشاہ پور سے ہیں جی، اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اس پر کافی گفتگو کی ہے راشد بھائی نے، اس کی علامات وغیرہ جو ہے بتائی ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمایا، آمین. کوئی شخص عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ میں گناہ کا سلسلہ بھی جاری رکھے تو کیا اسے بھی دل کی سختی میں شمار کیا جائے گا؟ جی راشد علی بھائی. اللہ اکبر. یہ بات پہلے عرض کی ہے کہ جب گناہ چلتے رہیں تو پھر عبادت میں وہ روحانیت نہیں رہتی، اور یقیناً گناہوں میں مبتلا ہونا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. انسان صرف اس چیز کو نہ دیکھے کہ میں ظاہری طور پر جو ہے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، یقیناً یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے اور سعادت مندی بھی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہوں کی کثرت ہے اور گناہوں کی جو عادت ہے، اس کو علماء کرام نے دل کی سختی کے طور پر بیان فرمایا ہے. تو انسان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ میں گناہ اگر کر رہا ہوں تو ساتھ میں نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں تو میرا حساب برابر ہو جائے گا. نیکیوں میں آپ دیکھیں جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم جو نوافل بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک طرف ہے نفل اور دوسری جانب ہے حرام کام. تو اب یہ حرام کام کی نحوست ایسی ہے جو نیک اعمال کو عکارت کرتی ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور انسان نیکیاں کرتا ہے تو پھر نیکیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نفل کام اگر انسان نہیں بھی کر پا رہا نا تو قیامت کے دن باس پوچھ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب اگر ناجائز کام کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. تو گناہوں نیکیاں کرنا بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نوافل کے مقابلے میں اگر بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے تو یہ بڑا سعادت مند ہے. ماشاءاللہ. وقار بھائی ہیں لاہور سے، ماشاءاللہ کلام ان کو سننا ہے. ہو کرم سرکار
اب تو ہو گئے غم بے شمار. ٹھیک ہے. یہ احمد رضا بھائی لیاقت پور سے. ارے واہ ماشاءاللہ. اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان یہ کلام سنائے. ٹھیک ہے جی. سلسلے کی اپریسیشن ہے, بہت شکریہ. اور ایک کون ہے جی, محمود بھائی ہیں چیچا وطنی سے. ارے واہ سبحان اللہ. کلام سنائیں تاجدار حرم. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عدنان بھائی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی آپ کی عدنان بھائی؟ یہ سوال کر رہے ہیں یا وہ تعریف کر رہے ہیں, مزہ کر رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو سوال ہی کیا ہے. آپ اس لہجے میں وہ اس کو ذرا تفنن کے اس میں لے جا رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے آپ کی سلمان بھائی. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, میری کیا بات ہے. یہ محبت والی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. میسج دیتے ہیں جی محمد منصر. اچھا شیخ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے, مائک آپ اٹھا رہے تھے. ماشاءاللہ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے, تو یہ محبت کی بات تھی. انہوں نے محبت سے اظہار کیا کہ کیا ماشاءاللہ. مرحبا. کلام انہوں نے سنا ہوگا تو ان کو اچھا لگا ہوگا. کیا بات ہے. ایک اور جگہ بھی ہم یہ محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کلام سنائیں اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو, کیوں خاک بسر صورت نقشے کفے پا ہو. واہ بھائی کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے ماشاءاللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. یہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے نا. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نوری آپ کا کلام ہے. فرماتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. کیا زبردست کلام ہے ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں ایک. آج آپ ایک کلام سنا دیجئے, سرور کہوں یا مالکوں مولا کہوں تمہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. کال. کھلے آنکھ سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے. یہ کلام سنا دیجئے, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. سبحان اللہ. جی شیخ صاحب کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا 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 محمد. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو, ساحل ہو میں آپ کا شاہ, ہم کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا, نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل, حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر
اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش خسروا عرش خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت اتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں تھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے جھڑکیاں کھائے
गया था, कहा जो के सदका तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल से निकले जे से लगाने न दिया, चश्मो दिल से निकले जे से लगाने न दिया, किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर मुझे तय को जाने न दिया, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, में रखा है इसे दिल ने गुमाने न दिया, और चल
अपना अभी जमने शुअरा ने न दिया रंग अपना अभी जमने शुअरा ने न दिया बख्त खुफदा ने मुझे रोज़ पे जाने न दिया। अल्लाह खैर वाली हाज़री हमें अता फरमाए, खैर वाली, आफ़ियत वाली, ज़ौक़ वाली, सलामती वाली मक्के मदीने की बादब हाज़री अल्लाह मुझ मिस्कीन को भी और हाज़रीन और आप सब नाज़रीन जो हैं आप सबको अल्लाह करीम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, दिल की सख्ती आज के प्रोग्राम का उन्वान और मौजू रहा, और ये क्या है, इसके असबाब, इसकी अलामात पर भी बात हुई। दिल की सख्ती से कैसे बचा जाए, इस पर राशिद भाई ने गुफ्तगू भी फरमाई कि तिलावत कुरान की जाए। इस तरह यतीम के सर पर हाथ फेरना, यतीम के सर पर शफ़क़त से, यतीम नाबालिग बच्चा है उसके सर पर अगर आप शफ़क़त से हाथ फेरेंगे तो इससे भी दिल क्या होता है, नरम होता है। यतीम के साथ उसने सलूक करने की बरकत से भी दिल क्या होता है, नरम होता है। और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर देने से भी दिल नरम होता है। राशिद भाई, सुभान अल्लाह, बहुत सारे आमाल बयान किए गए हैं जो कि दिल की नरमी का बाइस हैं और दिल की सख्ती से बंदे को बचाते हैं। जैसे आपने फरमाया, एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की थी और अपने दिल की शिकायत की कि या रसूलल्लाह मेरे दिल की सख्ती है। कसावत कल्बी की जब शिकायत की गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यही अमल इरशाद फरमाया जो आप बयान फरमा रहे हैं कि मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ रखो। यतीम के सर पर जब हाथ रखा जाता है तो हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, रिवायतों में आता है कि उतनी अल्लाह तबारक व तआला नेकियां भी अता फरमाता है। इसके साथ साथ मौत को कसरत से याद करना, ये भी दिल की नरमी का बाइस है। कब्रिस्तान की कब्रों की ज़ियारत करना, ये भी दिल की नरमी का सबब है। और कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से तो हमने बात की। इसके साथ साथ इबरत वाले मकामात या इबरत वाले मामलात में गौर व फिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे इबरत के नज़ारे भी रखे हैं, ऐसी ख़बरें भी बाज़ औक़ात आती हैं, लेकिन हम गफलत की वजह से बाज़ औक़ात उनसे इबरत लेने के बजाय उनसे तलज़्ज़ुज़ ले रहे होते हैं, लुत्फ़ ले रहे होते हैं। आए दिन ऐसी सोशल मीडिया पे भी ख़बरें आती हैं, तो उससे इबरत लेनी चाहिए, बंदे को संभलना चाहिए, ना कि उनमें गाफिल हो जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें इबरत वाली निगाह नसीब फरमाए। तो गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ रहम करना, और फिर मिस्कीन और यतीम ही नहीं बल्कि खल्के खुदा पर शफकत और मेहरबानी करना और उनके साथ लुत्फ़ करम का मामला करना, ये भी बंदे के दिल में नरमी को जगह देता है। या मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह हमें दिल की नरमी अता फरमाए और दिल की सख्ती से अल्लाह हम सबको बचाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लु सलावाति व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम पढ़ते हैं। अकरम लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद हरदम, लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद हरदम, लाखों सलाम तुम पर। तुम हाकिमे ज़मां हो, सुल्ताने दो जहां हो, तुम हाकिमे ज़मां हो, सुल्ताने दो जहां हो। सरवरे मुअज़्ज़म लाखों सलाम तुम पर, सरवरे मुअज़्ज़म लाखों सलाम तुम पर। अत्वार को
صدقے خالق جہنم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام قرآن کی نصیحتیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر، جو بندہ بھلائی کے کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے فَلَهُ مِثْلُ اجر فاعلہ، اسے اجر عمل کرنے والے کے اجر کی مثل ملتا ہے۔ عمل کے لیے جزا اور سزا ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب عمل کے لیے جزا ذہن میں ہے تو قدم خود بخود اٹھیں گے کہ بھائی اس راستے پر چلنے پر بینیفٹس ہیں، اور جس عمل سے رکنا ہے اس کی سزا پتہ ہونی چاہیے کہ اس عمل کو کرنے پر ہمیں سزا ملے گی، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بندہ اس نہ کرنے والے عمل سے رک جائے گا۔ دیکھیے پروگرام قرآن کی نصیحتیں آج مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل۔ فیضان نماز کورس کر لو نا، سب کر لو یار۔ نماز کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں۔ میں مطلب زمانے سے یہ لوگ پیدا نہیں ہوتے، جب سے یہ مسائل میں نے پڑھے ہوئے، آسان نہیں ہے۔ نماز سیکھ لو یار سب۔ پاک پتن میں بھی بڑی تعداد ہے، اگر وہ بھی نماز کورس کی طرف بڑھ فیضان رہا ہے۔ نماز کورس کی نیت کرو۔ کربلا والوں نے یار جانیں قربان کر دی دین کے لیے۔ اب 7 دن نہیں ہے، 7 دن وہ بھی ٹھنڈے ماحول میں، اور آپ کو مطلب کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے یار آپ سے، بس نہیں لیتے ہی نہیں ہے۔